لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر مولانا فیاض الدین نوری صاحب کی کلاس سے سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کا ثواب سنا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت جو آج کے زمانے میں چھپ گئی ہے، چھپنے سے مراد جس پر لوگ عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں، اس پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا گویا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی دلیل۔ آپ دیکھیں اور غور کریں، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے چال ڈھال سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی عادات و اطوار سے بھی محبت کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو پسند کرنے لگتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا حبیب، اس کا محبوب ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی پوری کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیسے ان کی ہمت افزائی فرمائی، کیسے ان کی ڈھارس بندھائی، کیسے ان کی تربیت فرمائی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجموعے سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اے میرے جانثاروں، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت میں اضافہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خوش ہوئے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مالی حالت اس قدر مضبوط نہیں ہے، ہم اکنومیکلی اتنے فٹ نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو تحفے اور تحائف پیش کر سکیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کرم فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، کیا تم اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرا بھی نہیں سکتے؟ پتا چلا کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کوئی مسکرا دیتا ہے تب بھی یہ اسے تحفہ دینے کے برابر ہوگا، اور یہی مسکرانا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرنے کا سبب بھی ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں کثرت سے ہم درود پاک کرتے ہیں، اور آپ کو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور آپ پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن غزالی، جنہیں زمانہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے، آپ کی خدمت بابرکت میں ایک عورت آتی ہے، ایک بڑھیا آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری بیٹی جو جوان تھی
جوانی کے عالم میں انتقال کر گئی. جوانی کے عالم میں وہ مجھ سے بچھڑ گئی، اس کا انتقال ہو گیا. میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میری بیٹی قبر میں کس حالت میں. تو اے امام غزالی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ کی زندگی سراپا تقویٰ و پرہیزگاری کا نمونہ ہے. آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں کہ وہ کس حالت میں. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کو دیکھ کر اسے کچھ عمل بتاتے ہیں کہ اس عمل کو کر لو، تم اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھو گے کہ وہ کس حالت میں. وہ بڑھیا اس عمل کو کرتی ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی لڑکی کے بدن پر ڈامر، جس کو ہم ڈامر کہتے ہیں، وہ اس کے بدن پر ملا ہوا ہے اور اس کا گلے میں لوہے کا کڑا ڈالا ہوا ہے جو آگ کی لپیٹوں میں جل رہا ہے، اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ سخت قسم کے عذاب میں گرفتار اپنی قبر میں کرا رہی ہے. جب وہ یہ خواب دیکھتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے اور دوڑ کر حضرت امام غزالی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور زار و خطار روتے ہوئے اپنا خواب حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتی ہے. جب اس کا خواب حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، آپ بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، اور یوں ہی چند دن گزرتے ہیں. چند دنوں کے بعد حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک نوجوان عورت نظر آتی ہے جو جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور آپ کو سلام عرض کرتی ہے. حضرت امام غزالی جواب عنایت کرتے ہیں. وہ کہتی ہے، اے حضرت محمد بن غزالی، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ کہتے ہیں، نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو وہ کہتی ہے، چند دن پہلے جو بڑھیا آپ کے پاس آئی تھی، آ کر جس نے میری قبر کی داستان سنایا تھا کہ میں قبر میں عذاب میں گرفتار ہوں، میں وہی لڑکی ہوں. آج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. تو حضرت امام غزالی کو تعجب ہوا. آپ اس سے دریافت کرتے ہیں، اے خاتون، بتا تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر ہوا؟ تو شدید عذاب میں گرفتار تھی، اب اللہ کے رحمتوں کے سائے میں کیسے آ چکی ہے؟ کیسے تجھے جنت نصیب ہو پائی ہے؟ تو وہ کہتی ہے، اے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نیک اللہ کا بندہ، میں جس قبرستان میں میری قبر ہے، میں جہاں پر آرام کرتی تھی، اس قبرستان سے اللہ کے ایک نیک بندے کا گزر ہوا. انہوں نے ایک درود پاک پڑھ کر قبرستان میں موجود تمام قبر والوں کے لیے ایصال ثواب کیا. تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس قبرستان میں موجود 550 قبروں سے عذاب الہی چھوٹ گیا. ہمیں یہ مقام عطا ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود پاک کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ درجہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی لوگوں کا نور نظر بنا دیتا ہے اور قیامت میں بھی محبوب کی قربت کا شرف عطا کرتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. پڑھیں درود پاک. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جن ذات گرامی کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے، ان کا نام گرامی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق کون ہے؟ تو یاد رکھیں، حضرت امام جعفر صادق حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پڑ پوتے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور آج کا جو سلسلہ نسب کا جو چین ہے، جو شجرا ہے، اگر کوئی اس کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ اکبر. بتایا گیا کہ آپ کے جو پوتے ہیں حضرت علی رضا، آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، آپ کے والد جو ہیں حضرت محمد باقر، آپ کے والد حضرت امام زین العابدین، آپ کے والد امام حسین، آپ کے والد حضرت مولا علی. اگر اتنی چین کوئی یاد رکھتا ہے،
اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو، اگر کوئی بے ہوش ہو گیا ہو، ان مبارک ناموں کی ہستیوں کا نام لے کر ترتیب وار نام اگر اس کے سامنے پڑھا جائے تو وہ بے ہوش شخص ہوش میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ناموں کی تاثیر ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان شخصیات میں کس قدر تاثیر ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ فرما بردار ہو، ان کا بچہ با اخلاق ہو، ان کا بچہ اچھے مقام و مرتبے پر فائز ہو، ان کے بچے کو دیکھ کر لوگ دوسرے بچوں کو مثالیں پیش کریں کہ دیکھو فلاں کا بچہ کس قدر با اخلاق ہے، حسن و کردار کا مالک ہے، دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہونے کے باوجود دین سے لگاؤ بھی رکھتا ہے، بڑوں کا ادب بھی کرتا ہے اور اپنا ایک مقام بھی بنایا ہوا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم خواہشیں تو ہزار رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے ہمارے بچے کی ہم تربیت اپنے ہاتھ سے کرنا نہیں چاہتے۔ آج ہمارا بچہ اگر ہمارا نافرمان ہے اس میں سب سے بڑا دخل ہماری تربیت کا بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں بزرگان دین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 سال آپ کی عمر ہے، عمر شریف 4 سال ہے، بازار کے کنارے کھڑے زار و خطار ہو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں۔ وہاں پر ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچہ زار و خطار رو رہا ہے، وہ آپ کو جانتا تھا، آپ کو پہچانتا تھا، آپ کے قریب آیا، آپ کو سمجھانے لگا، آپ کو پوچھنے لگا کہ اے سید زادے بتائیں کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، اگر بازار میں کوئی چیز آپ کو پسند ہو تو بتا دیں، میں آپ کو دلا کر آپ کی دل جوئی کر سکوں، اگر آپ کو کسی نے تکلیف دیا ہے تو بتا دیں، میں اسے نقصان پہنچا کر آپ کو اطمینان دلا سکوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سن کر اور زیادہ خطار رونے لگتے ہیں اور زیادہ رونے لگتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت بتائیں تو صحیح، آپ کے رونے سے میرا جگر پارا پارا ہونے لگا ہے، آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے نانا امام الانبیاء ہیں، جن کے صدقے میں ساری امت کی بخشش ہونے والی ہے، آپ وہ مبارک ذات ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں۔ آپ بتائیں تو صحیح آپ کے رونے کا سبب کیا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں آج ہمارا 4 سالہ بچہ ہو، 6 سالہ بچہ ہو، 10 سالہ بچہ ہو، ہم اس سے پوچھیں بتا بچے تیری کیا پسند ہے، تو بچہ کہے گا ابو جان مجھے موبائل فون دے دیں تاکہ میں اس میں اپنے پسندیدہ کارٹونوں کو دیکھ سکوں، موٹو پتلو کا کردار دیکھ سکوں، مختلف قسم کے کارٹونز دیکھ کر اپنی طبیعت کو بہلا سکوں۔ لیکن یاد رکھیں بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بزرگ شخص، آپ پوچھتے ہیں کہ میرے رونے کا سبب کیا ہے، میری اس قدر زار و خطار رونے کا سبب کیا ہے، تو جان لیں میں نے عذاب الہی کے ڈر سے رو رہا ہوں، میں اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں، کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اس خوف سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ بزرگ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اے سید زادے آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں، جبکہ بچوں کو تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اگر کوئی بچہ ہے بچپن میں ہی انتقال کر جاتا ہے تو اسے کوئی عذاب اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، حضرت امام جعفر صادق اور زیادہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے بزرگ شخص سن لیں، میں نے ابھی ابھی اپنے گھر میں مشاہدہ کیا، امی جان روٹیاں بنا رہی تھیں، روٹیاں بنانے کے لیے چولہا جب سلگانے آپ کو تھا، آپ نے بڑی بڑی لکڑیاں لگا دی، بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ باریک باریک چورے لکڑیاں کے لگا کر ان بڑی لکڑیوں کے آگ کو سلگا لیا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرا دل لرز گیا، میں خوف الہی سے کانپنے لگا کہ اے اللہ اکبر، کل قیامت کے دن ابو لہب، ابو جہل اور فرعون جیسے کافر
قیامت میں جلائے جا رہے ہوں گے ان بڑے اژدہوں کو جلانے کے لیے، کہیں اللہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان لکڑیوں کے بھوسے کی طرح استعمال کر کر نہ جہنم کی آگ سلگا دے، اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 4 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے، اس کے دل میں خوف الہی کس کے سبب پیدا ہوا؟ تو یقیناً یہ ان کے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا نتیجہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو والد کی طرف سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوتے ہیں، تو دوسری طرف سے والدہ محترمہ کی طرف سے آپ حضرت ابو البشر بعد الانبیاء، حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتری جو ہوتے ہیں ان کے آپ بیٹے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند حضرت محمد، آپ کے فرزند حضرت قاسم، ان کی بیٹی حضرت ام فروا امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ۔ تو یہ آپ کا شجرہ نسب والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی عظمت و عرفہ ذات ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی عبادت کا طریقہ، آپ کی عبادت کا سلیقہ کس قدر عظمت و عرفہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، ایک بزرگ ہیں حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے پہنچا، میں نے حج کا ارادہ کیا، حج کے لیے جب پہنچا تو وہاں پر حج کرنے کے بعد میں پہاڑی جبل ابو قبیس پر پہنچا۔ مکۃ المکرمہ میں بھی اور مدینہ المنورہ میں بھی اطراف سے پوری پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ بہت سارے ہیں۔ ایک پہاڑ کا نام ہے جبل ابو القبیس۔ اس پہاڑ پر میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کے بدن پر 2 چادریں، جس کے بدن پر 2 چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یا رب یا رب، یہ ذکر کر رہا ہے۔ وہ ذکر اس کثرت سے کرتا ہے کہ اس کی سانس پھولنے لگتی ہے۔ جب اس کی سانس پھولنے لگی تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ ذکر کرنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طرح کا ذکر اس نے بلند کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی سانس پھولنے لگی تو تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے یا حیون یا قیوم کا ورد کیا اور اس کا ذکر کرنے لگا۔ پھر اس کی سانس جب پھولنے لگی تو پھر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد یا رحمان کا ذکر کیا، پھر یا ارحم الراحمین کا اس نے ذکر کیا۔ جب یہ ذکر کرتا رہا، میں پتھر کی آڑ میں بیٹھ کر اس کے ذکر کے انداز کو دیکھ رہا تھا، اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش کو میں وہاں محسوس کرنے لگا۔ میں وہیں پر بیٹھا رہا۔ اب کچھ دیر کے بعد اس نوجوان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اور دعا کرنے لگا کہ مولا مجھے انگور کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، مجھے انگور کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، اور میرے پہننے کی جو چادریں ہیں وہ پھٹ چکی ہیں۔ ابھی وہ دعا سے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیا تھا کہ اللہ عز و جل کی جانب سے غیب سے ایک بڑے برتن میں انگور اترتے ہیں اور 2 چادریں وہاں پر اتر جاتی ہیں۔ تو اللہ اکبر، جب وہ انگور لے کر کھانے لگتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہ ایسا سیزن تھا جس سیزن میں انگور نہیں ملتے تھے۔ میں وہاں پر انگور دیکھ کر بڑے ہی حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا۔ وہ جب انگور کھانے لگے تو میں ان کے قریب آ گیا اور میں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھائیں اور اس انگور کے جو پلیٹ ہے اس میں سے کچھ انگور مجھے بھی دیں، کیونکہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو پیچھے سے آمین میں نے بھی کہہ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہ بزرگ انہیں آگے بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا نام پڑھ لو اور اس کو کھانے لگ جاؤ، جتنا چاہو کھاؤ لیکن الگ سے جمع کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اب وہ بزرگ حضرت لیث انگور کھانے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس انگور میں دانہ نہیں تھا۔ اب یہ جو انگور آج کل نکلے ہیں بے دانہ انگور، کیونکہ یہ تو ہائبرڈ پروڈکشن ہے،
اب اس میں انگور میں دانا نہیں آتا، لیکن پہلے جو انگور ہوا کرتا تھا اوریجنل، اس کے اندر دانا برابر ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ایسا انگور تھا کہ اس میں دانا نہیں تھا، اور زندگی بھر میں نے کبھی اتنے لذیذ انگور کبھی نہیں کھائے۔ وہ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ آپ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا، اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ تم پتھر کے پیچھے چھپ جاؤ تاکہ میں اپنے کپڑے بدل سکوں، ان چادروں کو اپنے بدن پر لپیٹ سکوں۔ پھر انہوں نے وہ پیچھے میں ہو گیا تو وہ دونوں چادریں وہ پہن چکے تھے، اپنی پرانی چادریں اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ جب صفا و مروہ کے قریب پہنچے، صفا و مروہ پہاڑیوں کے پاس پہنچے، تو ایک نوجوان وہاں پر آیا اور کہنے لگا، اے سید زادے، اے آل رسول، مجھے وہ چادریں عنایت فرمائے، اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ وہ دونوں چادریں وہ انہیں دے دیتے ہیں۔ اب میں تعجب سے ان کا ہاتھ تھامنے لگتا ہوں اور پوچھتا ہوں، بتائیں اس نے آپ کو سید زادہ کہا، آپ آخر ہیں کون؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا، اس نوجوان نے کہا کہ میں جعفر صادق ہوں، میرا نام جعفر صادق ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا کہ وہ فوراً وہاں سے حضرت امام جعفر صادق وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرت لیث کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے امام جعفر صادق کو بہت تلاش کیا لیکن انہیں کہیں نہ پایا۔ آپ کی جدائی میں مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ نیک بزرگ ہیں جن کی زندگی، جن کی صبح و شام، جن کا اٹھنا بیٹھنا ذکر الہی میں مشغولیت کے علاوہ کوئی اور ان کا کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کے شاگرد خاص حضرت امام مالک، جو اپنے دور کے بڑے مجتہد ہیں اور ایک امام ہیں جن کی تقلید آج کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، جب بھی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتا، تو میں ہمیشہ آپ کو 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں دیکھتا، ہمیشہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آپ کو دیکھتا۔ تو آپ فرماتے ہیں، پہلی حالت یا تو آپ نماز میں ہوتے، پھر فرمایا یا تو آپ روزے میں ہوتے، یا تو آپ تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے۔ ان 3 کاموں کے علاوہ کسی اور کام کو کرتا ہوا میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارا عالم دیکھیں، ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہوتی، ہمیں نماز پنجگانہ کی فرصت نہیں ہوتی۔ آج ہم کنڈوں کی نیاز دلا کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل محبت کا ثبوت اسی وقت ہوگا جب حضرت امام جعفر صادق کی زندگی کے نمونے ہم اپنی زندگی کے سانچوں میں ڈھال کر یہ بتائیں کہ ہم حقیقت میں امام جعفر صادق سے محبت کرنے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شمار کرامات آپ کے ذریعے ثابت ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کہتے ہیں، یہ شواہد النبوہ کتاب میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ایک عورت کی گائے انتقال کر گئی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ایک عورت کی گائے انتقال کر گئی، وہ اسی کا دودھ بیچ کر اپنی زندگی گزارا کرتی۔ اب وہ زار و قطار روتے بیٹھی ہوئی تھی اپنی گائے کے آگے، ادھر سے حضرت امام جعفر صادق کا گزر ہوا۔ آپ نے اس کے رونے کو دیکھ کر اس کی حالت پر ترس کھایا اور کہا کہ مائی تو کیا چاہتی ہے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ تیری گائے پھر سے زندہ ہو؟ وہ عورت آپ کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، بڑی عجیب بات کرتے ہو، جب کوئی چیز گزر جاتی ہے، مر جاتی ہے تو پھر سے زندہ نہیں ہو پاتی۔ آپ پہلے سے مجھے غم میں ہو، میرے غم کو مزید غم زدہ مجھے نہ کریں، بلکہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ کہتے ہیں، مائی میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ تجھ سے حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، تیری گائے پھر سے زندہ ہوگی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو فوراً دعا کر دیں، آپ کی دعا سے اس کی گائے زندہ ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک نوجوان آتا ہے، آ کر آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق میرے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر مالدار بنائے، اس قدر مالدار بنائے کہ میں بار بار حج کر سکوں، بار بار حج کر سکوں، بار بار حج کر سکوں۔ جب وہ یہ کہتا ہے، اگر آپ اندازہ فرمائیں، ہمیں یہ معلوم ہو جاتا آج کے دور میں کہ فلاں کی دعا بہت قابل قبول ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے، اگر اس سے دعا کرا لی جائے تو ہمارے کام ہو جائیں گے۔
تو ہم فوراً اس کے پاس پہنچ کر کہتے کہ ہمیں ایسی دعا کر دیجئے کہ بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، ہمیں بلڈنگ مل جائے، ہمیں اچھی کار مل جائے، ہماری رہائش کا اچھا انتظام ہو جائے، ہم کروڑ پتیوں میں شمار ہو جائیں۔ لیکن اس کی دعا کا انداز بھی دیکھیں، وہ کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ایسی دولت نصیب ہو جو بار بار حج کے لیے جانے کا موقع مل سکے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اسے اس قدر مالدار بنا دے کہ یہ تیرے اب 50 حج کر سکے، یہ 50 حج کر سکے۔ اللہ اکبر۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہی کتاب شواہد النبوہ میں ہے کہ وہ شخص 50 حج کر لیتا ہے، 50 حج کر لیتا ہے۔ جب وہ 51 میں حج کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہیں سے پتا چلا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر تاثیر عطا فرمائی۔ یہ تاثیر پیدا کیسا ہوئی؟ یہ ذکر الہی کے ذریعے، یہ اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی لگانے کے سبب، یہ خود کو فنا فی رسول کے منزل پر پہنچانے کے بعد یہ منزل نصیب ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی وہی الفاظ آتے ہیں، جو میرا ہوتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور وہ جب جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضرت امام جعفر صادق نے ہم جیسے گناہگاروں کی نصیحت کرنے کے لیے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ آج میں ان نصیحتوں کو آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا آپ فرماتے ہیں بیٹا ایک بات یاد رکھنا، دولت مند وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے۔ آپ دیکھیں دولت مند ہم کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال و دولت ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کے دل میں مال و دولت کی حسرت ہے، کروڑ پتی رہنے کے باوجود بھی آپ کا دل اطمینان نہیں پائے گا، بلکہ آپ مزید دولت کی مزید دولت کی مزید دولت کی خواہش کرنے لگے۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جتنا رزق دیا اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، تو یاد رکھیں اگر وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسہ کما لیتا ہے تو آرام سے چین کی نیند سو لیتا ہے۔ وہیں کروڑ پتی کروڑ روپے کمانے کے باوجود بھی بے چین رہا کرتا ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ جانے سے بچو جہاں پر تہمت لگنے کا ڈر۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ شراب کے اڈے پر پہنچے اور آپ شراب پی نہیں رہے بلکہ وہاں پر روز جا کر ٹھہر رہے ہیں، تو یہ آپ کا وہاں پر ٹھہرنا، میں شراب ایک مثال کے طور پر لے رہا ہوں، یہ بہت ساری اور بھی تہمت کی جگہ ہو سکتی ہے۔ جیسے لیڈیز کالجز کے پاس کھڑے ہیں یا بازار میں ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر ٹھہرنا عیب سمجھا جاتا ہے، سنیما گھر کے سامنے آپ کھڑے ہیں، شراب کے اڈے کے پاس کھڑے ہیں، تو ایسی جگہ جہاں پر تہمت لگنے کا ڈر ہے، اگر تو بار بار جائے گا تو تجھ پر تہمت لگ کر ہی رہے گی۔ تو لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو جگہ عیبدار کرنے والی ہو وہاں پر جانے سے ہمیں خود کو بھی بچانا چاہیے، اپنے دوست و احباب کو بھی بچانا چاہیے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا۔ آپ دیکھیں، اگر ہم کسی کو غلط جگہ دیکھ بھی لیتے ہیں تو فوراً اپنے دماغ میں پوری فلم بنا لیتے ہیں، وہ وہاں ٹھہرا تھا تو کہیں کو ٹھہرا تھا، وہ وہاں اس کے ساتھ بیٹھا تو کیا تو بھی ایسا کام کر رہا تھا جو بہت غلط تھا۔ یہ ہماری ذہن میں فلم پوری چلتے رہتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ عیب کسی پر لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے۔ اگر تم دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھرو گے تو لوگ تمہارے عیب ایسے عیب نکالیں گے جس سے تمہاری بے عزتی ہوگی، انسلٹ ہوگی۔ تو دوسروں کے عیب میں لگنے سے اچھا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فضول باتوں سے بچو کہ یہ عزت میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی انتہائی خاموش رہتا ہے، بات نہیں کرتا، تو وہ لوگوں کی نظر میں کچھ عزت والا۔ اب جو بڑبڑ کرتے رہتا ہے، ہمیشہ بات، کچھ بھی بات نہ ہو تو بھی بات، ہنسانے کے لیے بات، لوگوں کو رجھانے کے لیے بات، جب وہ زیادہ بات تو نہیں ہو جاتا ہے، زیادہ بات کرنے والے کے لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو ہمیں زیادہ گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے۔ زیادہ گفتگو سے مراد بیکار کی بات، جس سے نہ آپ کا دنیاوی بھلا ہو سکتا ہے نہ ہی آخرت کا بھلا ہو سکتا ہے۔ ایسی تمام باتوں سے بچنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق نے نصیحت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا حق بات کہنا چاہے وہ تمہارے خلاف ہی ہونا۔ آج ہمارے فیور سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً ہم
उस बात को निभाने के लिए कई दूसरी तरह की उधर की बातें लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इज्जत चाहते हैं, दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, तो हमेशा अपनी जुबान पर सच को जारी रखें। सच जब जुबान पर जारी रहेगा तो यही सच आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। क्या आपने नहीं देखा, गौसे आजम दस्तगीर की बचपन में एक सही बात कहने पर, एक सच्ची बात कहने पर 40 डाकुओं को तौबा की तौफीक नसीब हुई। इससे बढ़कर हमारे नजदीक और क्या मिसालें हो सकती है। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी अगर हम पढ़ें, उन्हें अपनाएं, तो हमें हमारे अतराफ भी, हमारा भी मामला ऐसा होगा कि हम बीच में एक शम्मा की तरह होंगे और लोग परवाने की तरह हमारे अतराफ मोहब्बत आमेज तरीके से हमारा तवाफ करने लगेंगे। तवाफ से मुराद हमारे गिर्द बैठकर हमारी बातें सुनने लगेंगे। तो मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आले रसूल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सहाबा किराम की इज्जत व अज़मत का पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती लफ्ज़िश खता हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।